سوال ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے قرآن اسے پڑھنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے، اور وہ کون سی نمازیں ہیں جو پڑھنے والوں کو لوٹا دی جاتی ہیں؟ حضرت حضرات، سب سے پہلی علامت نفاق ہے۔ نفاق تقسیم دل ہے، یعنی دل کی آ گئی ہے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال ہے، somebody falls in love with somebody، وہ رات کو تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، کیا مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ اگر تو مجھے یہ خاتون یا یہ شخص عطا کر دے تو میں اپنی ساری عمر تیری عبادت میں گزاروں۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، who's important؟ اللہ تو یوز ہو، یعنی اگر اللہ نہ دے وہ چیز اس کو تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری عبادت سے گزر جاؤں گا، مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ جب ہم اپنی سادہ خواہشات کے لیے خدا کو استعمال کرتے ہیں اور سادہ سے کلیمز اللہ پہ ڈالیں گے، اللہ تیری عبادت کروں گا اگر یہ عطا کر دے، تو اصل خدا وہ شے ہوتی ہے جس کے لیے خدا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو خادم حضرات، اللہ نے قانون بنایا، بہت خوبصورت قانون۔ اگر کچھ اور سوچنے سمجھنے کے لیے نہ ہو تو یہ قانون کافی ہے۔ یہ کافی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے دلیل کوئی بات نہیں کرتا، اور اللہ نے اپنی رسائی کے لیے دو بڑے بڑے قانون بنائے۔ وہ کبھی جوش والی آبادی تھا نا، تو اسے ایک بڑا خوبصورت لکھا، ویسے تو خاصا فضول شاعر تھا مگر ایک شعر اس نے بڑا اچھا لکھا۔ تو اس نے کہا ہم ایسے اہل یقین کو، اس نے شعر لکھا کہ ہم ایسے اہل یقین کو ثبات حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھا۔ بڑا خوبصورت ہے، جو آثار و شواہد سے کسی چیز کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو اسی قسم کی بات، انہیں اشارہ چاہیے ہم ایسے اہل یقین کو ثبات حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی۔ اسی طرح جب بعض اوقات ایسے اشعار ہیں جو شاید خدا داد لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کسی شاعر میں کثرت سے نہیں، جیسے حضور نے ظہیر کے بارے میں کہا کہ اس کا دل خدا مانتا ہے، اس کی زبان جھوٹ بولتی ہے مگر دل خدا مانتا ہے۔ وہ تو خیر پیغمبر کی فراست تھی جن کو دل کی خبر تھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بعض اشعار جو ہیں آپ کی پوری اپروچ واضح کر دیتے ہیں، اور انہیں سے احسان دانش کا جیسے ذرا غور کر کے سنیے، صرف اس کو خدا سے ریلیٹ کر دیجیے کہ یوں ہی یہ مذہب آپ لوگوں کو وارث کر دیتا ہے، یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے۔ اگر آپ نے مسلمان ہی ہونا تو ذرا سمجھ سوچ کے مسلمان، یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے۔ آج ساری دنیا کا مسلمان دوسروں کے سامنے ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ کیا کانٹ یو انڈرسٹینڈ کہ ڈونٹ بلیو ان گاڈ؟ مجھ سے پوچھا نا، دے ڈونٹ بلیو ان گاڈ۔ کہیں امریکہ خدا ہے، کہیں طاقت خدا ہے، کہیں تیل خدا ہے، کہیں ریگے رواں کے ذرے خدا بنے ہوئے۔ خدا نہیں ہے۔ اگر اللہ ہوتا اور مسلمان اپنے دل میں اخلاص رکھتا، اخلاص بڑی عجیب و غریب شے ہے۔ قیامت کے دن بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ فرشتے بڑے مقدس اور متبرک لوگوں کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں، بہت آخری حدیث ہے۔ تو فرشتے کہیں گے تھوڑا ٹھہرو، ان کو ذرا جہنم میں پھینکیں، بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ جو ریکارڈ ہولڈرز ہیں ان کے تو چیپٹرز لکھ رہے نیکیوں پر، آخر وہ نہیں رہ سکیں۔ خدا سے آرگو کریں، خدا سے آرگو کرنا اچھی نیت کے لیے جائز ہے۔ تو یہ پروردگار ان کے اعمال کی خوبیاں لکھتے لکھتے شرکن غربت ان کے اعمال نامے ختم نہیں ہو رہے، آپ کہتے ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیں۔ فرمایا دیکھو میرے بندوں کے درمیان ایک معاملہ ہے جسے صرف میں جانتا ہوں، اور وہ اخلاص ہے۔
حضرت آپ کو سمجھ لگی اس حدیث سے کیا ہے کہ فرشتے دل نہیں جانتے، دل کی بات نہیں جانتے، وہ ہمارے ریکارڈ لے سکتے ہیں مگر دل کی بات نہیں جانتے۔ یہ خانہ اللہ نے اپنے لیے خالی رکھا ہوا ہے، اس میں صرف پروردگار کی نظر ہی جھانک سکتی ہے اور کسی کی آنکھ دل میں نہیں جھانک سکتی۔ حضرت شیخ عبد القادر، آپ کو تو ولی کیوں بڑا ولی ہوتا ہے، اور ولی کا مقام عقل اور اپروچ ذرا ڈفرینٹ ہے۔ ولی کو 12 برس کے معجزات سے یا اس سے نہیں پہچانا جاتا، کرشمے سے نہیں پہچانا جاتا، یہ ولی کی پہچان نہیں ہوتی۔ ولی آگہی سے پہچانا، شعور ذات سے پہچانا جاتا، شعور پروردگار سے پہچانا جاتا۔ یہ شخص تو بڑی عزت والا، جیسے عبد القادر کہتے یہ تو بڑی عزت والا، سارا مشرق و مغرب اس کو بڑا ولی جانتا ہے۔ اتنی ساری خلق کی شہادت کو آپ کیسے اگنور کر دو گے؟ مشرق و مغرب اسے غوث زمانہ کہتا ہے، مشرق و مغرب اسے اب قطب الاقطاب کہتا ہے۔ پھر ایسے شخص کی اہمیت ہمارے پیاس کیا ہوگی؟ مگر اس کا پہلا قول سن لو، فتوح الغیب میں کہتا ہے، درس دیتا ہے تمہیں کہ خدا کے ہاتھ میں ایسے ہو جاؤ جیسے میت غسال کے ہاتھ میں۔ یہ کر لو گے؟ اگر آگہی ذات چاہیے ہوئی تو کیا یہ کر لو گے کہ خدا کے ہاتھ میں ایسے ہو جاؤ جیسے میت غسال کے ہاتھ میں؟ جاتے جاتے ایک فائدہ بھی دے گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، بڑی مزے کی 2-4 باتیں ہیں، رات کو بھیگ جائے رہی۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ وحشتی خیال میں بہت دور نکل گیا، بہت دور کہیں جا کے مجھے ہوش آیا۔ میں نے ایک بڑھیا سے پوچھا، بہت دور کی تھا، میں نے کہا اے خاتون محترم میں کہاں ہوں؟ تو اس نے آگے جواب دیا، اگر تو عبد القادر ہو کے نہیں جانتا میں کہوں تو میں تجھے کیا بتاؤں؟ تو شیخ کہتے ہیں مجھے دھچکا لگا کہ نہ صرف اس عورت نے میرا نام بتایا بلکہ ایسے لگا وہ مجھ سے میرے مقام کی بھی شناسا۔ قاضی حضرت جس معاشرے میں عورتیں یہ مقام رکھتی ہوں وہاں عبد القادر کا پیدا ہونا نیچرل ہوتا۔ بڑی مشہور محاورہ تھا مدینہ میں کہ جس کو قرآن و حدیث سیکھنا ہو مدینے کی بری عورتوں سے سیکھے۔ آج بھی میں کہتا ہوں خدا کے لیے بچوں کو مسجدوں میں نہ بھیجو، وہاں سے وہ ڈر کے نکلتے، خوفزدہ ہو کے نکلتے، قرآن یاد کر کے بھلانے کے لیے نکلتے۔ بی کیئرفل، ان کو مادرانہ محبت سے پڑھاؤ، پیار سے ان سے پڑھاؤ، جتنا وہ پڑھ سکے انہیں پڑھاؤ، اس لیے کہ قرآن جبر نہیں ہے، زحمت نہیں ہے، مار پیٹ سے نہیں پڑھایا جا سکتا۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ قرآن ایک چوائس ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ محبت سے پڑھاؤ تو خدا بچے کے دل میں وہ نرمی نہ ڈالے، وہ پیار سے نہ پڑھے، اسے پیار سے یاد نہ رکھے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد کہ جب تم یاد کر لو اسے دہراتے رہو۔ کسی نے امام اعظم بخاری سے پوچھا کیا امام 1,32,000 حدیث تجھے کیسے یاد ہے؟ اتنا عجیب و غریب کیسے طرح یاداشت کا عالم؟ فرمایا میں نظر کرتا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو ریپیٹ کیا کرو، جو یاد کیا اسے دہراتے رہو، ورنہ خارشی اونٹ کی طرح بھاگ نکلتا ہے۔ یہ قرآن آپ کی یاداشت سے اس کو ڈس ریسپیکٹ کرو گے، نگلیکٹ کرو گے تو یہ حدیث رسول ہے کہ یہ خارشی اونٹ کی طرح بھاگ نکلتا ہے، پھر تمہیں یاد نہیں آئے۔ خاجن حضرات، ایک جو تعلیم کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نفس کی تعلیم کا سب سے بڑا اصول قرآن دیتا ہے، باہر سے نہیں آتا، یہ یونانی فکر نہیں ہے، قرآن ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ نمبر 1، جو خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس نے اپنے سیلف کی، اپنی ذات کی مخالفت کی۔ یہ نہیں کہ وائی بھی
मजलूम नहीं बनना। कहो यस आई वॉज वर्थ इट, आई वॉज वर्थ द ट्रीटमेंट आई गॉट। द फॉल्ट डज नॉट लाई आउटसाइड, द फॉल्ट लाइज विद इन मी। मैं बेसबर था, मैं नाशुक्रा था, मुझ में ये तकलीफ इसलिए वारिद हुई कि मेरी तरबियत अल्लाह को मंजूर है। वो शख्स नहीं जिसने तकलीफ दी और बख्शा गया, वो मुअज़्ज़ज़ है जिसको तकलीफ मिली उसने सबक सीखा। वो मुअज़्ज़ज़ है, वही अल्लाह का बंदा है जिसको खुदा तकलीफ के लिए इल्म दे रहा है। और वो असूल क्या दे रहा है? वो असा अन तकरहू शैअन व हुव खैरुल लकुम। बहुत सी चीजों से तुम कराहत खाते, मुझे ये हस्बैंड नहीं चाहिए, मुझे ये वाइफ नहीं चाहिए, मुझे ये मसाला नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो फलां झंडे नहीं लगाने हैं, मुझे ड्राइंग रूम इस तरह नहीं सजाना। वाई मी दैट? इफ ऑल चॉइसेस बिलोंग टू यू, हु एल्स विल बी मेंट फॉर द एक्सरसाइज? ये तुम हो जिनकी ख्वाहिशें लंबी तवील और दराज होती रहती। ये तूले अमल है जो नफ्स का सबसे बड़ा मार्का देता है आपको। ये तारीफ ज़ात है, ये अपने आप को मुअज़्ज़ज़ करने की ख्वाहिश है, ये मुसरत आगही ज़ात है जो सबसे बड़ी दुश्मन है। और कुरान कहता है वह आसान तकरहू शैअन व हुव खैरुल लकुम। किसी चीज से तुम कराहत खाते हो और उसमें खैर होती। वह आसान तो ही पूछाया, देखो क्या रूल है, वह आसान तो ही पूछाया और किसी चीज से तुम मोहब्बत रखते हो वह होगा शर्रुल लकुम, और वो शर होता है। बचो उन चीजों से जिनसे तुम्हारी जात मोहब्बत करती है। क्यों? जहालत की वजह से नहीं, सख्ती की वजह से नहीं। इसलिए नहीं कि अल्लाह तुम पे जबर करना है, इसलिए कि तुम एक छोटी सी नजर से एक छोटे से वक्त की सलाहियत देख रहे हो और खुदा तुम्हारी जिंदगियों का अव्वल आगाज व अंजाम को देख रहा होगा। उसका इल्म तुमसे बेहतर है। बड़े बड़े लीडरों को शुरू से देखो तो उन पर जान देते हैं लोग, उनके अंजाम को देखो तो थर थर कांपते हैं। ये याद रखो कि खुदा का इल्म तुम्हारी पूरी जिंदगी पे मुहित होता है और तुम्हारा इल्म जो है चंद लम्हों तक, सालों तक मुहित होता है। All jealousies are wrong, all hatred is wrong, all liking are wrong। अपने अंदर तवाज़ुन और इत्तदाल रखो, पसंदीदगी इतनी ना बढ़ाओ कि पलटना मुमकिन ना हो और नफरत इतनी ना करो। इत्तदाल का सबक दिया आपके रसूल ने। इत्तदाल पैमाना है, सेहत है। अल्लाह के रसूल की 12 हदीसें हैं कि इत्तदाल इख्तियार करो, इत्तदाल के करीब रहो। अगर मुकम्मल इत्तदाल नहीं हो सकता तो उसके करीब तरीन रहो, इत्तदाल से निकलो नहीं। वह आसान तो हिब्बु शैअन वह हुव शर्रुल लकुम। असूल क्या है? वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इस एक सूरत पे, इसी एक सूरत में तमाम एहतियाज नफ्स को जरूरत पड़ती है और तुम्हारे नफ्स खुदा को उस वक्त कायल हो जाते हैं जब तुम ये जानते हो कि अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। फिर उसके मुताबिक अमल करते हो, अपनी पसंदीदियों को खुशामदेद कहते हो और ये सोच के कहते हो कि जब मेरे नफ्स पे दबाव पड़ेगा। क्या वजह है कि जब ये आयत आप पढ़ते हो, आप कभी गौर करते हो? या ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि हम किसी जात पे उसकी हिम्मत और इस्तेदाद से बढ़कर बोझ नहीं डालते। हम तो सारे पिस रहे हैं, कोहे गरा है मुसीबत का हम पे पड़ा हुआ, हम उदास हैं, रो रहे हैं, मुल्की हालात, जाती हालात। हम क्यों रो रहे हैं? क्या हमारे सेल्फ में ये इस्तेदाद नहीं है इन फितनों का सामना करने? तो फिर अल्लाह गलत कहता है। अगर आप एक रूल बना लो तो अल्लाह गलत नहीं कहता, हमारी इतनी इस्तेदाद कमजोर है। मैंने देखा लोग आए
वैसा हम मर जाएंगे, हम नहीं जी सकते, इतनी टफ है जिंदगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तस्वीर दी। 3 साल बाद आए, फिर वही बात। मैंने कहा यार अभी तक जी रहे हो, तुम्हें तो अगले हफ्ते मरना था, तुम्हारी तो इस्तेदाद सर बड़ी कमजोर थी, तुम बच गए थे क्या? खातिन हज़रात, जब तक मसाइब नहीं आएंगे, जब तक आपका दिलो दिमाग बोझ नहीं उठाएगा, आपकी इल्म की इस्तेदाद कम है। इल्म वाहिद एक ऐसी हकीकत है बगैर कोफ्त उठाए मिल नहीं सकता। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में रखा कि वो आलम जो खुदा के इल्म को जाती मुनफ़े, शोहरत या इज्जत के लिए इस्तेमाल करे, जो मस्जिद और महराब अपने मफाद के लिए इस्तेमाल, अपने मसलक और चौराहट के लिए इस्तेमाल करे। मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, जिन लोगों ने अल्लाह की मस्जिदें बाकी मुसलमानों पर बंद कर दी, मसालक के लोग वहां नमाज पढ़े। वमन अस्लमो मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, उनसे बड़ा जालिम कौन है जो खुदा के घरों को भी मसालिक में बंद। साजी वज़ात, मैं गुजरा करता था हसन अब्दाल से, बड़े मजे की बात। हसन अब्दाल के सामने छोटी सी दीवार है, पायल बनी हुई, उस दीवार के ऊपर एक जुमला लिखा कि जिल्ले इलाही आलम पला शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हुक्म से यहां एक कनीज दिल आराम को इस दीवार में जिंदा चुनवाया गया। मैं बड़ा आई वॉज वेरी यंग, आई यूज्ड टू स्टे ओवर देयर। बार बार मुझे ख्याल आता कि एक पत्थर उखाड़ के ले, इसके पीछे दिल आराम का ढांचा तो नजर, फिर खौफ की जोजरी आई, सारा मंजर अलग है। और मैं कहता देखो यार कितने जालिम बादशाह, क्या तमारुत, क्या जलाले अकबरी, एक कनीज को जिंदा इस दीवार में चुना है। वो कनीज क्या कर सकती थी उसका, मगर सिर्फ अपने हैबत और जलाल पर कायम करने, कितना जाहिलाना और मकरू उसने कसर किया। खालिम आजाद, आज मैं इस्लाम को उसी कनीज की तरह देखूं, मस्जिदों और मसलकों की दीवार में चुना हुआ इस्लाम मुझे बड़ा खर्च आता है। मैं जब मकातब से गुजरता हूं, मैं देखता हूं मसलकों में चुना हुआ है, बेचारा इस्लाम हर जगह दीवार में चुना हुआ, हर मुल्क में चुना हुआ। मुझे लगता है इस बेचारे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पता नहीं कितने जिले इलाहियों के कब्जे में है ये, और जिस जिले इलाह के कब्जे में आया उसने अपने मसलक को ठोक के दीवार में जिंदा चुना। आजाद मुसलमानों की तरह जियो, बाइखलाक मुसलमानों की तरह। देयर इज नो चर्च इन इस्लाम, कोई चर्च नहीं है इस्लाम। इस्लाम में अल्लाह के रसूल को फरमाया मुझे 8 बड़ी चीजें आता फरमाओ, उनमें से एक चीज पता क्या है, मस्जिद मन ई हवा हुए जमीन, कि तमाम जमीन मेरी मस्जिद है। आप किधर मस्जिदों में घुसे, जाओ जरूरी काम के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए जाओ, मगर उस मस्जिद में जाके क्या करोगे जिसके बारे में कुरान कहता है वन मना सलामो बिमन मना मसाजिद अल्लाह आई मुस्करा फी हस्मो वासिया फी खराबिहा। उन मस्जिदों में जाके क्या करो जहां के दूसरे मुसलमान भाई को मना कर दिया गया। कौन है जो जज करता है कि कौन गुमराह है, कौन रास्ते पर है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सिर्फ मैसेंजर हो, पैगाम पहुंचा दो। क्यों कहा? क्या सिर्फ रसूलुल्लाह तक अक्ल महदूद थी? क्या अल्लाह ने तुम लोगों को उस अमानत से नहीं नवाजा जो किसी दूसरी मखलूक को नहीं दिया? इन अरसना अमानता अला समावात वल अर्ज़ वल जिबाल व अबैना मिन व अशफकना मिनहा व अबैना अन यहमिलना व अशफकना मिनहा।
حملها الانسان، جو امانت کسی نے نہیں اٹھائی نسل انسان نے اٹھائی، جو عقل کسی نے نہیں پائی نسل انسان نے پائی، جو فیصلہ باقیوں نے کرنا تھا آپ نے ذمہ داری لی اس کو پورا کرنے کی۔ فیصلہ کیا تھا؟ سوال کیا تھا؟ من ربک، من نبیوں کا، کون ہے تمہارا رب؟ کیا اس عقل سے جو میں نے دی ہے تم مجھے پہچان سکتے ہو؟ اگر ہزاروں لوگوں نے اسے پہچان کی گواہی دے دی تو باقی انسانوں کے لیے عذر نہیں رہتا۔ میں نہیں کہہ سکتا یا اللہ تو نے اتنی عقل مجھے نہیں دی، اتنی عقل مجھے نہیں دی، آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ جیسے لاکھوں اور کروڑوں نے اسے پہچانا۔ یہ درست ہے کہ قلیل من الاولین و قلیل من الاخرین، تھوڑے پچھلوں میں سے، تھوڑے اگلوں میں سے۔ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ ان میں سے کیوں نہیں ہوتے کہ انا علینا السبیل اما شاکر و اما کفورا، چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو۔ اے اللہ میں نے غور کیا، سوچا سمجھا، میں تجھے ماننے والا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ نجات کے لیے کوئی شے نہیں چاہیے، کوئی انداز نہیں چاہیے، کوئی مسلک نہیں چاہیے، ایک سیدھا سادہ سا اقرار اسباب چاہیے۔ یو شوڈ بی ویری شیور کہ میں زندگی کا بڑا کام کر دیا۔ اس لیے میری کتاب میں ایک بڑا شعر لکھا، قاضی حضرات آئی مین اٹ، وہ شعر میں نے عرفی شیرازی کا لکھا، وہ شعر آپ کو سنا دو، دو شعر سناتا ہوں۔ ایک تو یہ دیکھو، اللہ کو یاد کرنا جو ہے بوجھ نہیں ہے، اس میں طاقتیں نہیں ہیں، اس میں کرشمے نہیں ہیں۔ کوئی شخص جو خدا کی آیات سے کرشمہ تلاش کرتا ہے، کوئی شخص جو دعویٰ کسی چیز کا کرتا ہے اللہ کے سامنے جھوٹا، خدا کے حضور صرف عذر اپنی کمزوری کا چلتا، ویکنس کا چلتا، تو پھر میں یاد اسے کیوں کرتا؟ قاضی حضرات میں سے صرف ایک کام کے لیے یاد، اور وہ غالب نے بڑی اچھا بیان کر دیا۔ جب تو اچھا بیان کر دینا تو اس کی تائید کہ گو میں رہا رہی نہیں ستم ہائے روزگار۔ غالب کہتا ہے کہ گو میں رہا رہی نہیں ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں۔ کتنی خوبصورت بات، اتنا تو آپ اس کو ریمائنڈ کرا دو، صبح اور شام میں کہیں ریمائنڈ کرا دو، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وعشیا وحین تظہرون۔ صبح کرا دو، شام کرا دو، دوپہر کرا دو، کہ لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں۔ ایک آدھ تسبیح، ایک آدھ ذکر اپنا لو جب نماز پڑھ دو، پھر کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اس نے جبرن اپنی یاد آپ پر مسلط کر دیا؟ اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو نماز دی۔ ایک عذر نیاز، لیکن عرض نیاز اس کی نہیں، عذر نیاز اس کے قابل بنا دیا، ہمیں اس محبت کے عذر دے دیا۔ میں دل شکستگی سے، نااہلی سے، تساہل سے، جبن سے 5 وقت خدا کے حضور حاضر ہو جاتا۔ میرا فائدہ کیا ہے؟ I'm recorded. میری جگہ میں نے وہاں جا کے اس کاغذ پہ ریکارڈ کر دیا، پریزنٹ مائی لارڈ گاڈ یو کالڈ فار دی کلاس، پریزنٹ۔ بس بعض اوقات ہم کسی اور کو بھی پراکسی کے لیے بھیج دیتے ہیں کلاسوں میں، ایک بار پرابلم یہ ہے کہ ادھر پراکسی نہیں چلتی، ادھر چل جاتا ہے، یا اللہ آج تھکا ہوا تھا، یا اللہ آج صبح اٹھ نہیں سکتا، یا اللہ آج بزنس پڑی، آج بزنس۔ مگر یاد ہے جب یہ آیت اتری نا، آخر الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد قائم کرو، میری یاد کو قائم کرو۔ نماز کوئی شے نہیں مگر آخر الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تب سودا محبت میں بدل گیا، بجائے حکم کے نا یہ سارا سودا محبت میں بدل۔ تو قرآن حکیم دیکھو تو صحیح اللہ کیا کہتا ہے، اور تمہارا مزاج کیا ہے، تمہارا معاشرہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب آپ نے حج شاج مکمل کر لو نا، رسم و رواج پورے کر لو، ادھر ادھر نمازیں پڑھ لو، روزے شوزے رکھ لو جتنے چاہیے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُم۔ کیا بات ہے؟ آپ کو نہیں پتا اللہ کیسے چاہتا آپ اس کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُم، ایسے مجھے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرو۔ یہ تو آپ کو ڈرانے والے اللہ سے ان کو نہیں آتا، یہ بات کہنے کی بات نہیں۔ تو خدا کیا چاہ رہا ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ ڈرو ڈرو ڈرو، کیا ڈرا رہا ہے؟ کیا قرآن آپ کو اللہ کی یاد میں ڈرا؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُم، او ایسا کر دیتے ذرا زیادہ کرو، مجھے پتہ لگے میرے یہ حسین بن رہے، مجھے بڑے پیار سے یاد کرنے میں۔ کیا اخلاص ہے؟ اللہ کے دل میں آپ کے لیے غصہ ہے، نفرت ہے، شدت ہے؟ کیا وہ آپ کو تباہ کرنے میں مائل ہے؟ کیوں اللہ سے گلا گزار؟ وہ تو کہتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُم، او ایسا کا ذکر، مجھے محبت سے یاد کرو، تھوڑا زیادہ کرو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم جن چیزوں کو چاہتے ہو وہ میں عطا کرتا ہوں، عزت میں عطا کرتا ہوں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، رزق میں عطا کرتا ہوں۔ ازل سے لے کے ابد تک تمہاری زندگیوں کی میعاد میں پوری کروں، پہلا سانس میں دیتا ہوں، آخری میں دیتا ہوں، روٹی میں دیتا ہوں، محبتیں میں دیتا ہوں، اللہم علق بین قلوبنا، میں دیتا ہوں۔ میں نے آسیہ کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈالی، مجھ سے محبت مانگو جو ڈالنی ہے کسی دل میں۔ خدا یہ سب کہہ کے کہتا ہے یار if I am the total reality, if I am the most important, why do you neglect me? Why do you place me underhand? اس کو میں کہتا ہوں سادہ لفظ، ایک فیصلہ کر، ذہن پہ ایک مٹتی ہوئی لکیر نہ ڈالو، ایک زندہ تحریر لکھ لو کہ اللہ ترجیح اول ہے، اللہ از دی ٹاپ پرائیورٹی، باقی سب اہمیتیں، سب غم دور ہو جائیں گے۔ یہ سبق اگر 10ویں میں سیکھ لو تو ایم ایس سی مل جائے، ڈگری مل جائے، پی ایچ ڈی مل جائے گی۔ یہ آئنسٹائن کو سبق نہیں آیا، ہاپکنس کو نہیں آیا، یہ مادام ٹریسیا کو بھی نہیں آیا، بیچاری ساری دنیا میں رہے، آپ کو مل جائے۔ یہ سبق مشکل ہے مگر کتنا آسان بھی ہے کہ اللہ از دی اونلی ٹاپ پرائیورٹی، اور ریسٹ آف دا تھنگس فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُم، او ایسا کا ذکر۔ پھر اور کیا جی؟ محنت رہ گئی، انداز رہ گئی، کس طرح کرنا ہے یاد، بیٹھ کے کرنا ہے، مصلی بچھا کے کرنا ہے، اگر بتیاں جلا کے کرنی ہے آیت کریمہ پڑھنے کے لیے، بہت سارے سلگاؤ آبگینوں میں اس طرح یاد کرنا ہے اللہ کو۔ محنت جب کپڑے صابنے میں تو نہیں کرنا ہے، عذر رکھنے ہیں بڑے، خدا کیا کہتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نے نماز پڑھ لی نا محنت جب ختم ہو گیا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، کھڑے کرو، بیٹھے کرو، کروٹوں کے بل کرو، اور نوائے کو جیسے چاہو کرو، میں ہر حال میں تمہاری یاد قبول کروں۔ یونس پاک صاحب تھے، یونس پاک صاحب تھے، اور آیت کریمہ پڑھنے والوں کو پوچھ کے دیکھو، مقدس تھے، پتہ کس حال میں تھے؟ جس سے قرآن نے ظلمات، چوکنگ تھروٹس، غلاظت، بدبو، وہاں حضور تک آنتڑیوں میں گھسے ہوئے تھے، ویل کی آنتڑیوں میں گھسے ہوئے تھے۔ اور کیا کہا اللہ نے؟ کیا پڑھنے والے کیا پڑھتے ہیں قرآن؟ ہاں یہ کیسے پڑھتے ہیں قرآن؟ کیسے پڑھتے ہیں یہ لوگ؟ قرآن نے کیا کہا؟
اگر یونس تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو عزت و جلال کی قسم ہے کہ ہم قیامت کے دن سے مچھلی کے پیٹ سے اٹھا دیں۔ اگر وہ تسبیح کرنے والا بیچارہ نماز تو پڑھ رہے ہوگا، پیغمبر سے نماز تو نہیں نہ جا سکتے کسی بھی حال میں، مگر خدا کوئی اور بات کہتا ہے، اگر یونس تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت کے دن تک ہم اسے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیں۔ وَظَنُّونِ إِذَا هَبَى مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَّقْدِرَ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس نے ہمیں اس ظلمات سے، اس اندھیرے سے، اس قید خانے سے، اس بدبو کے ڈھیر سے اس نے ہمیں آواز دی۔ کیا آواز دی؟ وہ بڑا عجیب و غریب جملہ تو نہیں بولا، کوئی ایسا پیچیدہ شہر نہیں کھولا، اس نے تو بڑی سادگی سے کہا، او مائی لارڈ گاڈ یو آر پرفیکٹ، آئی ایم ناٹ پرفیکٹ، آئی ایم سوری۔ یہی کہا نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور لارڈ گاڈ یو آر پرفیکٹ، میں تو پرفیکٹ نہیں ہوں، مجھ میں خطا اور نسیان ہے۔ الذین یجتنبوا الکبائر الاثم والفواحش الا اللمم۔ سنو کیا کہہ رہا ہے پروردگار، یہاں بات سنو، بڑے گناہوں سے بچو، تمہیں راز کی بات بتا رہا ہوں۔